تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ یہ چیونٹی نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، جبر، زیادتی، ظلم آپ کی شان نہیں۔ اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوں اور اس طرف توجہ نہ کریں۔ چونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کے کان مبارک تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کی سیر اگرچہ ہوا پر تھی، مگر بعید نہیں ہے کہ یہ مقام آپ کا جائے نزول ہو، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو اترنا تھا اور آپ نیچے کی طرف آ رہے تھے، تو چونٹی نے دیکھ کر چونٹیوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں یہ لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسے۔ چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ انبیاء کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، وہ حضرات کہکا مار کر نہیں ہنستے۔ تبسم سے مراد ہے کہ اس طرح مسکرانا کہ دانت ظاہر ہوں، خوشی کا اظہار ہو، لیکن اس میں آواز پیدا نہ ہو۔ اور ہنسنا کہتے ہیں اتنا ہنسنا کہ آواز تو پیدا ہو لیکن انسان خود سنے، دوسرا نہ سنے۔ اور کہکا کہتے ہیں اتنا ہنسنا کہ ہنسنے کی آواز برابر والا اگر موجود ہو تو وہ سن سکے۔ تو زور زور سے ہنسنا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، فرمایا گیا کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ وقال، اور عرض کی، جب آپ نے چونٹی کی بات سنی آپ مسکرائے اور آپ نے عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں وہ اچھا کام کروں جو تجھے پسند آئے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں، جو تیرے مقرب بندے ہیں ان میں اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما، یعنی مجھے انبیاء اور اولیاء کی صفوں میں داخل فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور پرندوں کا جائزہ لیا، فقال، تو فرمایا، ما لیا لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی حاضر نہیں، لأعذبنہ عذابا شدیدا، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا، اس کے پر اکھاڑ کر، یا مراد یہ ہے کہ میں اسے سخت عذاب دوں گا، یا تو اس کے پر اکھاڑ دوں گا، یا اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر دوں گا، یا اس کے جو ساتھی ہیں اسے اپنے ساتھیوں پر خادم بنا دوں گا، یا غیر جانوروں کے ساتھ اسے قید کر کے عذاب دوں گا۔ حدود کو مصلحت کے مطابق عذاب کرنا آپ کے لیے حلال تھا۔ جب پرندے آپ کے لیے مسخر کیے گئے تھے تو تادیب اور سیاست مقتضائے تسخیر ہے، یعنی آپ جس طرح چاہیں ان کو سزا دے سکتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی روشن سند دلیل میرے پاس لائے۔
جس سے حدود کی معذوری ظاہر ہو، وہ کوئی ایسا عذر پیش کرے جس سے ثابت ہو کہ واقعی تاخیر کی معقول وجہ تھی۔ فمکث غیر بعید، تو حدود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، یعنی تھوڑی دیر گزری حدود آ گیا۔ فقال، اور آ کر عرض کی نہایت عجز و انکساری کے ساتھ، ادب اور تواضع کے ساتھ معافی مانگ کر اس نے کہا احطت بما لم تحط به، کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ وجئتک، میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبأ، شہر سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، تملکہم، کہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، ملکہ ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، جو بادشاہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اسے ملی ہیں۔ وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز ہے، چوڑائی 40 گز ہے، 30 گز وہ اونچا ہے، سونے چاندی کے جواہرات کے ساتھ مرصع ہے۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، کیونکہ وہ لوگ آفتاب پرست مجوسی تھے، سورج کے پجاری تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا۔ یعنی حق کا جو راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، اس سے شیطان نے انہیں روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پاتے، سیدھا راستہ نہیں پاتے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔